حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگے اور ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک قریبی رشتہ دار تھا، وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین آپ نے اپنے بچوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا ظلم کیا ہے؟ میں نے کہا ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ 2 روپے فی کس ہے، تیرے بچوں کو ترکے میں 2 روپے ان 2 درہم ملیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ آپ نے تو پہلے بادشاہ دیکھے ہیں، پہلے جو شہنشاہ تھے وہ دیکھے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے تھے، تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا؟ ان کا تو انہیں کچھ نہ بنایا، تو زہر نے اثر کر لیا، تو کہنے لگا مجھے بٹھا دو، تو انہیں بٹھا دیا۔ کہنے لگے بات سنو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا، حرام نہیں کھلایا، حرام لقمہ میں نے ان کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میرے پاس حلال تھا نہیں، تو لہٰذا اس کا میں مکلف نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کر دوں۔ وہ کہنے لگے میں 1 لاکھ درہم دیتا ہوں، میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو۔ کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا تم ایسا کرو کہ جہاں جہاں سے تم نے ظلم اور رشوت سے پیسہ اکٹھا کیا ہے تو ان لوگوں کو واپس کر دو، ان لوگوں کو یہ پیسہ واپس کر دو، اور میرے بچوں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کو حرام نہیں کھلایا، تو میں رشوت کے پیسے ان کو کیسے دے دوں؟ پھر کہا اپنے بچوں کو، میرے بچوں کو بلاؤ، سب کو بلا لیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے بیٹھو، میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہاری دولت جمع کرتا، چاہے حلال ہوتی چاہے حرام تھی، لیکن اس کے بدلے میں دوزخ میں جاتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں تقوی سکھاتا، اللہ سے ڈر سکھاتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بھائی تم میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا بندہ کون سا ہے؟ جو سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے ہو، اللہ سے لینا سکھاتا اور خود جنت میں جاتا۔ میرے بچوں، میں یعنی تمہارا باپ دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا، نہ حرام جمع کیا، میں نے تمہیں دوسرا راستہ دکھا دیا ہے اور سکھا بھی دیا ہے کہ وہ دوسرا راستہ کس چیز کا ہے، وہ تقویٰ کا ہے۔ جب بھی ضرورت ہو تمہیں تو اسی اللہ سے مانگنا، اسی اللہ کے در پہ جانا، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ کیا فرمایا کہ میں نیکوں کا دوست ہوں۔ میں کس کا دوست ہوں؟ نیکوں کا دوست ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ پھر ہم نے رشتہ دار سے کہا اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم نہیں۔ پھر زمین نے بھی دیکھا، آسمان نے بھی دیکھا کہ اس وقت کے شہزادے، دوسرے بادشاہوں کی اولادیں، سلیمان بن ملک کی اولادیں، جو ایک ایک بچے کے لیے زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے تھے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی، جیسے کبھی جمعے کے بعد بیکاری یہاں پر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا دو، اپنے بچوں کو حلال کھلا دو، اپنے بچوں کو حرام سے بچا دو، اپنے لیے جہنم تیار نہیں کرنا۔ اللہ کا قہر بہت بڑا ہے، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔